ایم اے اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میر انیس کے مرثیے کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم میر انیس کے مرثیے کے آخری بندوں کا مطالعہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین شہید کیے جا چکے ہیں اور آپ کے سر مبارک کو یزیدیوں نے نیزے پر اٹھا لیا ہے۔ جنگ کے میدان میں حضرت زینب اپنے گھر سے نکل کر پہنچتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کا سر نیزے پر اٹھایا ہوا ہے۔ اس سے آگے کا منظر بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ نیزے کے نیچے جا کے پکاری وہ سوگوار، سید تیرے لہو بھری صورت کے میں نثار، ہے گلے پہ چل گئی بھیا چھری کی دھار، بھولے بہن کو اے اسد حق کی یادگار، صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں۔ حضرت زینب نیزے کے نیچے جا کر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ سوگوار اس طرح سے پکارتی ہیں، اے سید اے میرے بھائی، تیری لہو بھری صورت کے میں نثار۔ حضرت امام حسین کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں تیری اس لہو بھری صورت پر نثار جاؤں، ہائے ہائے ہے گلے پہ چل گئی بھیا چھری کی دھار، کہ تمہارے گلے پر چھری کی دھار چل گئی، تم بہن کو بھول گئے، اے اسد حق کی یادگار۔ اسد حق، حق کے شیر مراد ہے حضرت علی۔ اسد حق کی یادگار سے مراد ہوئی حضرت امام حسین، کیونکہ حضرت امام حسین ان کی یادگار تھے کہ تم اپنی بہن کو بھول گئے، میں صدقے گئی، میں تم پہ صدقے گئی، کہ لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، تم نے اپنا گھر لٹا دیا اس وعدہ گاہ میں۔ یعنی کہ حضرت امام حسین کے حوالے سے یہ روایت موجود پائی جاتی ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس وعدے کو آج اس میدان کربلا میں آپ نے پورا کیا۔ اور جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ سے، ابھی تمہارا گلا تمہارے جسم سے جدا ہو گیا ہے، سر تن سے جدا ہو گیا ہے، اس کے باوجود لب ذکر الہ میں ہل رہے ہیں۔ یہ بڑا حیرت ناک واقعہ۔ پھر اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے سوگوار زینب کہتی ہیں کہ بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو، سوکھی زبان سے بہرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جو جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی۔ حضرت زینب اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بھیا تمہاری بہن، خواہر کہتے ہیں بہن کو، کہ بھیا تمہاری بہن سلام کرتی ہے، تم اسے جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر، حیدر حضرت علی کے لیے ہے، حضرت علی کی بیٹی دختر حیدر، دختر من بیٹی، چلا رہی ہے، سلام کر رہی ہے، تمہیں پکار رہی ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے، جواب دو۔ سوکھی زبان سے بہرے پیمبر، پیمبر کے واسطہ ہے، تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ ہے، اپنی سوکھی زبان سے کچھ تو جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر، اور یہ اب تمہارے بغیر یہ زینب مستر کیسے جی پائے گی، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو جواب دو۔
اب تم سے جدائی کا جو علاج ہے وہ کوئی علاج نہیں ہے، صرف اس کا علاج اگر ہے تو موت ہے۔ اس درد کو اگر ہم سے جدا کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ صرف موت ہے۔ جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں۔ اب تو میں بے سہارا ہو گئی، میرا کوئی سہارا ہی نہیں بچا ہے۔ اب آگے کہتی ہیں کہ بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں، کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں، کیا کروں، کس کی دہائی دوں، کسے چلاؤں، کیا کروں، بستی پرائی ہے میں کدھر جاؤں، کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی، ویرانہ ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو عزا خانہ ہو گیا۔ دردناک منظر شاعر بیان کرتا ہے، بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں، میں کہاں سے لاؤں، میں کیا کروں اور اپنے دل کو کیا کہہ کے سمجھاؤں، کس کی دہائی دوں، کسے چلاؤں، کیا کروں، کس کی دہائی دوں یہاں پر بھائی، یہ بستی تو پرائی بستی ہے، میں کدھر جاؤں، کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتی، دنیا تمام اجڑ گئی، ہماری تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی، ویرانہ ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو عزا خانہ ہو گیا۔ میں کہاں بیٹھوں، میرا گھر تو ماتم کا گھر بن گیا ہے، میرا گھر تو ماتم کدا بن گیا ہے، عزا خانہ بن گیا ہے۔ آگے کہتی ہیں، ہے تمہارے آگے نہ خواہر گزر گئی، بھیا بتاؤ کیا تہ خنجر گزر گئی، آئی صدا نہ پوچھو جو ہم پر گزر گئی، صد شکر جو گزر گئی بہتر گزر گئی، سر کٹ گیا ہمیں تو علم سے فراغ ہے، گر ہے تو بس تمہاری جدائی کا داغ ہے۔ بہن کہتی ہیں اپنے بھائی سے کہ ہے تمہارے آگے نخار، ہائے ہائے کہ تمہاری یہ بہن، خواہر کہتے ہیں بہن کو، تمہارے آگے یعنی تمہارے سامنے کیوں نہ گزر گئی، یعنی تمہارے زندہ رہتے ہی مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ اے میرے بھائی، اے میرے بھیا، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اوپر خنجر تلے کیا گزری تمہارے اوپر، کچھ تو بتاؤ۔ یہ کہتی ہیں حضرت زینب، تو پھر ایک آواز آتی ہے حضرت امام حسین کی طرف سے، آئی صدا نہ پوچھو جو ہم پر گزر گئی۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ ہم پر جو گزر گئی وہ مت پوچھو، صد شکر جو گزر گئی بہتر گزر گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو گزر گئی وہ ٹھیک گزر گئی، بہتر گزر گئی۔ ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے، ہم کوئی شکایت نہیں کرتے، ہم تو راضی برضائے رب ہیں، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ہمارا سر کٹ گیا، اب ہمیں رنج و الم سے بالکل فراغ حاصل ہے، کوئی رنج نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اگر کسی چیز کا داغ ہے تو وہ تمہاری جدائی کا ہے، تم سے جدا ہونے کا درد ہے، تم سے جدا ہونے کی تکلیف ہے، باقی کوئی غم نہیں، اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اپنے شہید ہونے کا کوئی غم نہیں۔ ہم رنج و علم سے فراغ پا چکے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ گھر لوٹنے کو آئے گی اب فوج نابکار، کہیو نہ کچھ زباں سے بجز شکر کردگار، خیمے میں جب کہ آگ لگا دیں ستم شعار، رہیو میری یتیم سکینہ سے ہوشیار، بیزار ہے وہ خستہ جگر اپنی جان سے، باندھے نہ کوئی اس کا گلا ریسمان سے۔ اب یہ حضرت امام حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ یہ فوج نابکار
तुम्हारा घर लूटने के लिए आएगी, तुम्हारे घर को लूटेगी, लेकिन तुम कुछ न कहना अपनी ज़बान से, खामोश रहना और सिर्फ किरदिगार का शुक्र यानी खुदा का शुक्र अदा करते रहना। और जब ये सितम शियार तुम्हारे खेमों में आग लगा दें तो तुम मेरी सकीना से, मेरी यतीम सकीना का ख्याल रखना, उससे होशियार रहना, उसकी देखभाल करना, उसको तकलीफ़ न पहुंचने देना। बेजार है वो, खस्ता हाल है, खस्ता जिगर है, अपनी जान से बांधे न कोई उसका गला। देखना, ख्याल रखना कि कोई उसका गला रस्सी से न बांधे, उसे कोई परेशान न करे, वो तो वैसे ही परेशान है, दुखी है, खस्ता हाल है। ये सारा मंज़र तब तक का करबला के हवाले से बयान किया गया। अब आखिर में शायर कहता है अपने आप से हम कलाम होते हुए कहता है कि बस ए अनीस ज़ौफ़ से लर्ज़ां हैं बंद बंद, आलम को यादगार रहेंगे ये चंद बंद। निकले कलम से ज़ौफ़ में क्या क्या बुलंद बंद, आलम पसंद लफ्ज़ है सुल्तान पसंद बुलंद बंद। ये फसल और ये बज़्म अज़ा यादगार है, पीरी के वलवले हैं ख़िज़ां की बहार है। कि अनीस अब बस करो कि कमज़ोरी से बंद बंद काँप रहा है। इतना दर्दनाक मंज़र बयान करने के बाद ज़ाहिर है कि बंद बंद काँपेगा, लेकिन दुनिया को मैंने जो चंद बंद कहे हैं ये यादगार रहेंगे। और मेरे कलम से इस कमज़ोरी के बावजूद क्या क्या बुलंद बंद निकले हैं, जिनमें लफ्ज़ आम पसंद है और सुल्तान पसंद भी है। आलम पसंद लफ्ज़ हैं, सुल्तान पसंद बंद, यानी कि दुनिया को पसंद आने वाले मेरे लफ्ज़ हैं और ये मेरे बंद सुल्तान को भी पसंद आने वाले बंद हैं। और ये फसल और ये बज़्म अज़ा यादगार है। ये जो मैं आज महफिल सजी है, आज ये जो बज़्म अज़ा सजी है ये यादगार रहेगी। और ये पीरी के वलवले हैं, ये बुज़ुर्गी के वलवले हैं, ख़िज़ां की बहार है। मैंने अपने ज़ौफ़ के बावजूद, अपनी कमज़ोरी के बावजूद ये जो कुछ लिखा है ये यादगार रहेगा। ये ख़िज़ां की बहार है, ये हमेशा इसी तरीक़े से शादाब रहेंगे। ये बंद मीर अनीस को अपनी शायरी पर इतना ही भरोसा था और ये भरोसा बिल्कुल सच था। ये एतबार ये उनका बिल्कुल बरहक था, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं थी। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो हमेशा यादगार रहेगा। उसमें उन्होंने फ़न के जो पहलू रख छोड़े हैं वो आज भी हमें अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। उनके मरसिए हमें आज भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ज़बान, बयान, फसाहत और बलागत के अगर नमूने देखने हों तो मीर अनीस के मरसियों का मुतालिया लाजमी है। आज हमने मीर अनीस के मरसिए को अपने इख्तिताम तक पहुंचा दिया है। इसके बाद दूसरे शायरों के मरसियों का मुताला जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।